السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ میں آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گھٹیا سوچ۔ محترم سامعین، آپ حیران ہوں گے کہ ٹاپک ہی کچھ آپ کو عجوبہ سا معلوم ہو رہا ہوگا، لیکن آپ اگر حقیقت کی طرف جائیں تو آپ کو ضرور یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ محترم سامعین، جب ہم نے معاشرے کی طرف تھوڑی سی نظر دوڑائی تو ایک چیز جس نے دل کو پریشان کیا وہ چیز یہ نظر آئی کہ ہماری سوچ کافی تبدیل ہو گئی ہے۔ جو ایک انسان کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے، منفی سوچ سے احتراز کرنا چاہیے، یہ تو تھی اصل حقیقت، لیکن ہم اصل حقیقت کو چھوڑ کر منفی سوچ کی طرف چلے گئے ہیں، جس کو آپ گھٹیا سوچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہمارے معاشرے کی ایک بدحالی یہ ہے کہ ہر انسان کی منزل پیسہ بن چکی ہے۔ اب وہ یہی سمجھتا ہے اگر مجھے اپنی زندگی کے اندر عیش و عشرت، لہو و لعب، طرب و مستی، ساری عیاشیاں اگر مجھے زندگی کے اندر مہیا ہو جائیں تب تو میں کامیاب ہوں، وگرنہ مجھے زندگی میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی، اب مجھے زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا ہنردان بنتا ہے، کوئی بڑا پیشہ اختیار کرتا ہے، یا کوئی شخص تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے یا لوگوں کی سوچ اس سے متعلق یہ ہوتی ہے، اتنی تعلیم حاصل کر لی، ابھی تک تیرے پاس گاڑی نہیں ہے، تیرے محلات نہیں ہیں، تیری شان و شوکت نہیں ہے، تیری وجاہت نہیں ہے، تیرا پڑھنا کس کام کا؟ ڈاکٹر نے ڈگری حاصل کی ہے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تک میرے پاس پیسہ نہیں آیا، تو میرے پڑھنے کا اور ڈگری حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی ہنر سیکھ لیتا ہے، ہنر سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی سوچ یہ ہو جاتی ہے ابھی تک میرے پاس پیسہ نہیں آیا، زندگی گزارنے کا کیا مقصد ہے ابھی میرا؟ کوئی شادی نکاح کر لیتا ہے، کچھ دنوں کے انتظار کے بعد عورت یہی سمجھتی ہے کہ اس خاوند کے پاس کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی دین کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کب سے میری فراغت ہے، ابھی تک میرے پاس کچھ نہیں آیا، نہ مال و دولت جمع ہوا ہے، نہ پیسہ گاڑی جمع ہوا ہے، ابھی تک میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا میرے علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ تو محترم سامعین، آپ اگر اپنی سوچ کو تھوڑا سا تبدیل کر دو تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ وہ اس طرح اگر پڑھنے کا، کسی انسان کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ مجھے لہو و لعب کی زندگی حاصل ہو جائے، طرب و مستی والی زندگی حاصل ہو جائے، پیسہ حاصل ہو جائے، وجاہت حاصل ہو جائے، تو یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے۔ اگر پڑھنے سے مقصود، علم حاصل کرنے سے مقصود فقط پیسہ ہی کمانا ہے، پیسے کو ہی رواج دینا ہے، پیسے کی خاطر ہی ساری زندگی گزارنا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے
ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت کے خلاف ہے، یہ طریقے کے خلاف ہے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کو پیسہ نہیں کمانا چاہیے، میرا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، لیکن انسان پڑھنے کا مقصد ہی یہی سمجھ لے، ہنر سیکھنے کا مقصد ہی یہی سمجھ لے، ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کا مقصد ہی یہی سمجھ لے، انجینئر کہ میں انجینئر بنا ہوں تو مجھے ابھی تک پیسہ حاصل نہیں ہوا، اگر یہی مقصد ہی فقط بنا لے تو یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ یہ ہماری سوچ کس طرف چلی گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ دولت تو قارون کو حاصل ہوئی اور دیکھو اس کا کیا نتیجہ ہوا، اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا کہ اتنے بڑے پروردگار نے اس کو کتنی دولت سے نوازا تھا، لیکن پھر بھی اس نے الٹے سیدھے کام کیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو ہم نے اس قارون کو بھی زمین کے اندر دھنسا دیا اور اس کے گھر کو بھی زمین بوس کر دیا۔ یہ نتیجہ ہوا اس شخص کا کہ جس کے پاس ڈھیروں دولت تھی۔ بھئی ہمیں یہ سوچ تبدیل کرنی ہے، ایسی سوچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ دو شخصوں کو ہمیشہ پریشان ہی دیکھیں گے، ایک وہ شخص جو نصیب سے زیادہ مانگتا ہے، دوسرا وہ شخص جو وقت سے پہلے مانگتا ہے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نصیب میں اور آپ کے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ہمیں اس دنیا کے اندر مل کر رہے گا۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق انسان کا رزق اس کا ایسا ہی پیچھا کرتا ہے جیسا کہ اس کی موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ میرا جو نصیب ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، آپ کا جو نصیب ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ میرا اور آپ کا نصیب کوئی کھینچ نہیں سکتا، کوئی ہم سے لے نہیں سکتا، فقط ہم نے اپنے نصیب جتنا رہنا ہے اور اس وقت کا انتظار کرنا ہے جس وقت میں ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ وگرنہ امام غزالی کی بات پوری اس معاشرے کے مطابق سچی ہے کہ جو وقت سے پہلے مانگتا ہے، نصیب سے زیادہ مانگتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کہ اتنے بڑے عالم نے کیسی خوبصورت بات کہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچ عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرما تھے اور لنگی باندھی ہوئی تھی، تن میں کوئی اور کپڑا نہیں تھا سوائے اس لنگی کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ گھر میں فقط تھوڑے سے جو موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہنے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر جسم اطہر پر چٹائی کے نشان بھی موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہم ادھر سے قیصر و کسریٰ کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی دنیا مل چکی ہے، کتنی شان و شوکت مل چکی ہے، کتنی وجاہت و طرب و مستی کی زندگی گزار رہے ہیں، ادھر سے آپ کی یہ حالت دیکھتے ہیں جب کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ کی یہ حالت دیکھ کے مجھے رونا آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ہم سب کے لیے اسوہ ہے اور یہی ہماری زندگی گزارنے کا مقصد ہے، اسی کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو؟
کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا ہو؟ بھائی اسی سوچ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ جب ہمارا نصیب ہوگا ہمیں سب کچھ مل جائے گا، جب ہمارا وقت آئے گا تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھو اور صبر سے زندگی گزارو، اپنی اس سوچ کو تبدیل کرو۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار محمد ثناء اللہ فاروق۔